شامدید بھی کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی تشریف لائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ شاہ صاحب، میں مقرر نہیں ہوں، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوں اور اپنی اصلاح بھی ضرور چاہوں گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ سلسلے کے متعلق کچھ بتائیں اور سلسلہ میں کیا کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ اویسیہ قادریہ ہمارا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے سلسلہ نسب کے حساب سے، اور کچھ سلاسل کے کچھ وظائف سلسلہ قادریہ سے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ وظائف سلسلہ اویسیہ قادریہ اویسیہ سے اور کچھ قادریہ سے لیتے ہوئے دونوں سلسلوں کو رواں دواں رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اکثر جو کام کیا جاتا ہے، یعنی پیر عظام جتنے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ملک میں کام کرتے ہیں، اور یہ گدی نشینی اور یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ چلا رہے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ہمارے شیخ کی طرف سے ہمارے سلسلے میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے تو درود شریف کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کی کثرت کی جائے، کیونکہ علماء کے نزدیک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت ایک مرتبہ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا فرض ہے، اور بعض کے نزدیک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور کثرت سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی معزز و محترم عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال دے کر فرمایا ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے، یہاں شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس بھی تو کہہ سکتا تھا، جیسے بہت ساری مکی صورتوں میں یا ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگوں۔ یہاں لوگوں کو لوگ کر کے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یعنی درود شریف وہ پڑھتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اس کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا ہدیہ ضرور پیش کرے۔ اب درود شریف اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا تو مختلف علماء نے، مختلف لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے خود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث میں مختلف درود شریف موجود ہیں۔ سب درود شریف ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا درود شریف نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھا جائے اور وہ نہ پہنچے، ایسا کوئی درود شریف نہیں ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں رسول اللہ کی ذات پر ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جب درود شریف لے جایا جاتا ہے تو اس شخص کا نام، اس کا حسب نسب، اس کے باپ کا نام ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں خادم نے درود شریف بھیجا ہے آپ کی ذات گرامی پر،
فلاں بن فلان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اس شخص کا. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا تحفہ بخشا جس کے تذکرے سے ہم درود شریف تو رسول اللہ پر پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. درود شریف ان پر جاتا ہے، فائدہ ہمیں ملتا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے جو کسی مسلک یا کسی اس سے لنک نہیں کرتا کسی اختلافی مسائل سے، بلکہ درود شریف ایسا عمل ہے جو ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ضروری ہے. وہ کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھتا ہو، درود شریف ضرور پڑھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ علماء کی، جیسے میں نے ترتیب بتائی کہ فرض ہے ایک بار روزانہ پڑھنا، کثرت سے پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے سلسلے کا مین وظیفہ بتایا جاتا ہے. ہمارے سلسلے میں روزانہ 1100 مرتبہ کم از کم ہر بندے پر ضروری ہے ہمارے سلسلے میں کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرے. اور اس میں تصوف کی امور و رموز جب سیکھے جاتے ہیں سلسلے میں، تو اس میں کن باتوں پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس تصوف کے امور اور اس کے رموز اور اس کے روحانیت میں انسان اضافہ کرتا ہے، اپنی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں تصوف میں کمال پاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا سورہ یوسف میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے حملہ کیا اور بدکاری پر اکسانے کے لیے زبردستی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام اللہ کے اوپر امید رکھ کے، یقین رکھ کے اپنے اس گناہ سے بچنے کے لیے جب دوڑے، دروازے کھلتے گئے، باہر آئے تو لوگوں نے کہا بڑا مضبوط ہے تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر کیا جس کو اللہ نے کوڈ کیا سورہ یوسف میں، وما أبرئ نفسی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لأمارة بالسوء، میرا نفس تو بے شک برائی پر اکسانے والا تھا، الا ما رحم ربی، اگر میرے ساتھ میرے رب کا رحم شامل حال نہ ہوتا. یہاں خواہشات کے سمندر کا نام امارہ رکھا گیا ہے. کیا رکھا ہے اللہ نے؟ نفس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جو ایک خواہشات کا سمندر ہے جس کا نام ہے امارہ، جس کو یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا، اپنے اس میں زبان میں بولا کہ ان نفس امارۃ بالسوء، کہ بے شک میرا نفس امارہ تو برائی پر اکسانے والا تھا، الا ما رحم ربی، اگر میرے ساتھ میرے رب کا رحم شامل اللہ ہوتا. ہمارے تصوف میں جب بندہ شیوخ کے سامنے بیعت ہوتا ہے اور عمل شروع کرتا ہے تو ہمارے سلسلے میں یہ طریقہ کار ہے کہ انسان، میرے اور آپ سب کے اندر یہ نفس پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا اور ہر بندے میں موجود ہے، مجھ میں، آپ میں، بوڑھے میں، جوان میں، بچے میں، سب میں پایا جاتا ہے. یہ خواہشات کا سمندر ہے، یہ ٹھاٹھے مار رہا ہے برائیوں پر اکسانے کا، خواہشات کا، گناہوں پر، سب چیزوں پر. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نفس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرماتے ہوئے فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اللہ تعالیٰ کو یہ نفس بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دوسرا نفس رکھا ہے لوامہ. لوامہ کے ذریعے اس امارہ نفس پر ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس کو کل نہیں کرنا بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لیں جیسے ایک دریا ہو، وہ شتر بے مہار کی طرح جب سیلاب آتا ہے تو چل پڑتا ہے، اس کے سامنے کوئی بند نہ ہو، کوئی ڈیم نہ ہو، کوئی نہریں نہ نکلی ہو، تو وہ پانی ہے، زوردار ہے، وہ نقصان کرتا جائے گا، فصلیں ڈبو دے گا، گھر تباہ کر دے گا، زمینوں کو بنجر کر دے گا، نقصانات ہی نقصان اندیشہ ہے. لیکن جب اس کے سامنے ہم بند ڈالیں گے، نہریں نکالیں گے، ڈیم بنائیں گے، اسی نقصان والے پانی سے ہم انرجی بھی حاصل کریں گے، زراعت بھی اچھا کریں گے اور باقی معاملات کو بھی رواں رکھیں گے.
پینے کے لیے بھی پئیں گے، اور جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ڈائریکشن دے کر ہم وہاں تک بھی پہنچائیں گے اس کو۔ تو یہ ایک خطرناک چیز سے ہم نے فائدہ حاصل کیا، اس کے سامنے روک ٹوک کرنے کے بعد، اس کو سمت دینے کے بعد نفس امارہ ہمارے اندر ایسے خطرناک ستر بے مہار دریا کی طرح چل رہا ہے، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس میں ہر خواہش پائی جاتی ہے۔ ہم نے اس نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے لوامہ کے ذریعے۔ اور لوامہ کیا ہے؟ مختصر کروں، لوامہ کیا ہے؟ لوامہ یہ ہے، میرے اور آپ کے اندر ایک، جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، خدا نخواستہ برائی پر جب ہم تیار ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے کہ یہ کام برا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کو عربی میں لوامہ کہا جاتا ہے، ملامت کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا، یہ کہنے والا کہ یار یہ تو غلط کر رہا ہے، کر تو رہا ہے لیکن غلط کر رہا ہے، یہ لوامہ ہے۔ اس لوامہ کے ذریعے ہم امارہ پر کنٹرول حاصل کریں گے، اس کو اپنی ڈائریکشن میں ڈھالیں گے۔ جب لوامہ غالب آ جائے گا امارہ پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے نفس کا ذکر جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ سے راضی ہے، اور پھر تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو انسان کے اندر امارہ نفس کو مطمئنہ میں تبدیل کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف کا لغوی معنی مشاہدہ ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا۔ تو مختصر بارش بھی آ رہی ہے، مختصر یہ ہے کہ تصوفی امور و رموز کے حصول کے لیے تصوف میں اس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ جو قرآن میں تین نفسوں کا ذکر ہے، علماء اس کی بہت ساری قسمیں بھی بناتے ہیں، لیکن بالکل وضاحت اور صراحت اور بالکل روز روشن کی طرح یہ تین نفسوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے اوپر اپنے نفس امارہ کو سیدھا کر کے نفس مطمئنہ میں بدل سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں جنت کی صورت میں۔ بس اسی پر کام کیا جاتا ہے، اس میں مختلف بارش ہے، آگے میں نہیں چل سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ درود شریف واحد ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے انسان کا ظرف بنتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات اور رحمتوں کے نزول جب انسان پر ہوتے ہیں تو انسان کا نفس اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ابزرو کر سکے۔ اب مثال آپ دیکھ لیں کہ نبیوں میں سب نبی اعلیٰ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی برگزیدہ ہیں، کائنات میں ان جیسا اور کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب 100 بندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرواؤ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اصرار پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، دیکھیں۔ جب ادھر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کوہ طور سرما بن گیا، 100 بندہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ کے حضور میں پیش ہے، اور اللہ اور رسول اللہ کے قرب کا اندازہ ہم یہاں سے نہیں لگا سکتے۔ جو اس ٹائم قربیت حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ظرف کی بات کر رہا ہو۔ نبی تو سب برابر ہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، ایسے نبی پر جب ہم درود شریف کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ بس بارش تیز ہو رہی ہے، مختصر میں اپنی اصلاح کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو گوشت گزار کر سکتا تھا میں نے اپنے سلسلے کا مختصراً تعارف کیا ہے، اور آپ سب لوگ آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو مشکور ہوں۔ آپ مجھے میرے پاس آ کر، یہاں آ کر آپ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازتا رہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں، راحتوں، آسانیوں اور خوشیوں سے نوازتا رہے۔ بہت شکریہ۔